بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو پیچھے آپ دربار کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ لاہور کا درویش ہے حضرت مادھو لال حسین۔ آج انشاءاللہ انہی کی میں ایک دو کرامت آپ کو سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کو کیسی کیسی شان سے نوازا ہے۔ حضرت مادھو لال حسین لاہور کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں سرائی ہے، ایک ہاتھ میں جام ہے، لے کر گھوم رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر اکبر بادشاہ کا دور تھا، اکبر بادشاہ کو شکایت کی کہ جو مادھو ہے وہ شرع عام شراب پی ہے۔ اکبر بادشاہ نے حکم دیا اپنے سپاہیوں سے کہ جاؤ مادھو لال حسین کو گرفتار کرو اور میرے سامنے پیش کرو۔ جب مادھو لال حسین کو گرفتار کر کے سپاہیوں نے بادشاہ اکبر کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ اکبر نے حضرت مادھو لال حسین سے کہا کہ مادھو تم شراب پی رہے ہو، مجھے پتہ چلا ہے۔ مادھو لال حسین کہتا کہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ہم شراب پیتے ہیں؟ اکبر بادشاہ کے سامنے ہے۔ اکبر نے کہا کہ سب سے بڑی تو یہ گواہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں سرائی پکڑی ہوئی ہے شراب والی۔ مادھو لال حسین نے کہا کہ کیا تم اس میں سے پینا پسند کرو گے؟ اگر تم اجازت دو اور خود پیو اور چیک کرو۔ بادشاہ اکبر نے کہا اجازت ہے۔ مادھو لال حسین نے ایک گلاس اٹھایا، اس میں تھوڑا سا ڈالا اور ڈال کر بادشاہ اکبر کو دیا۔ جب اکبر نے پہلا گلاس پیا تو وہ شربت کا تھا۔ مادھو لال حسین نے کہا ایک بار پھر دو، پھر پکڑا، پھر اس سرائی میں سے ڈالا اور اکبر کو دیا۔ جب دوبارہ پیا تو وہ دودھ تھا۔ پھر کہا کہ بادشاہ ایک بار پھر دو، پھر پکڑا، پھر ڈالا، پھر دیا، پانی تھا۔ پاس جو اکبر بادشاہ کے کرندے بیٹھے ہوئے تھے، جو دنیا داری کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، علم تو تھا لیکن دنیا کا، وہ کہتے کہ اس نے جادو کیا ہے اور پہلے سے ہی ڈال کر لے کر آیا ہے، ایسے پتا میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اسی لیے اس نے اس سرائی کے اندر پہلے سے بھر کر لے کر آیا ہے۔ مادھو لال حسین نے اس سرائی کو پکڑا اور الٹا دیا، جو کچھ تھا اس کے اندر سے گر گیا۔ پھر سیدھا کیا، پھر سیدھا کر کے اکبر بادشاہ کہتے کہ گلاس دو، پھر گلاس پکڑا، پھر ڈالا۔ وہاں پر مادھو لال حسین نے کیا خوبصورت جملہ بولا ہے۔ مادھو لال حسین نے کہا کہ جس کی سرائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرتے وہ خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب یہ بات سنی اکبر بادشاہ نے تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لو، اس نے ولی خاص کی توہین کی ہے۔ مادھو لال حسین کو گرفتار کر دیا۔ جب مادھو گرفتار ہو گیا، جیل خانے میں ڈال دیا۔ اکبر بادشاہ رات کو اپنے گھر گیا۔ جب گھر گیا، گھر جا کر اس نے اپنا دروازہ کھولا جہاں پر آرام وغیرہ کرتا تھا تو دیکھا تو مادھو لال حسین آگے کھڑا ہوا تھا۔ دیکھ کر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ پوچھا کہ مادھو تم یہاں کیسے، تم تو قید خانے میں تھے؟ مادھو نے کہا کہ اکبر تم جہاں دیکھو گے ہمیں ہی پاؤ گے۔ اکبر بادشاہ وہاں سے دوڑا اور دوڑ کر جا کر انہوں نے جب جیل خانے کا دروازہ کھولا تو وہاں پر بھی مادھو لال حسین تھا۔
اکبر بادشاہ پھر حیران ہو گیا اور کہا کہ تم ادھر بھی؟ مادو لال حسین نے کہا کہ اکبر جو علی کو ماننے والے ہیں انہیں ادھر یا ادھر انہیں کوئی قید نہیں کر سکتا، وہ جب چاہیں جدھر چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ ایک فضیلت، ایک شان، مدینے کا آدمی ہے، مدینے میں وہ رہتا ہے۔ سید غفار اس کا نام ہے، لاہور آیا، مادو لال حسین اور وہ آدمی دونوں مدینے میں روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مادو لال حسین کو وہیں پر چھوڑ دیا مدینے میں، خود لاہور آ گیا کچھ کام کے لیے۔ جب ادھر آیا، ادھر دیکھا کہ مادو لال حسین ہے، ادھر اسے ملا، برے حال، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں وہی سرائی پکڑی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی رہتا ہے، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اسے اسی حالت میں دیکھ رہے ہیں، لہذا تم اسے کچھ مت کہنا، اگر اس کے منہ سے کچھ نکل گیا، تمہارے لیے دعا نکل گئی تو وہ پوری ہو جائے گی۔ اب وہ اس کا دوست تھا، وہ گیا، جا کر مادو لال حسین کو پکڑا اور کہا کہ اے مادو یہ کیا ماجرا ہے؟ مادو لال حسین نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے آنکھیں بند کی، مادو لال حسین نے کہا آنکھیں کھولو، اس نے آنکھیں کھولی۔ جب آنکھیں کھولی تو وہی شکل، وہی چہرہ، وہی لباس جو مدینے میں اس نے دیکھا تھا، شریعت کے مطابق۔ ادھر شریعت پوری ہو رہی ہے، ادھر عین شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ تو مادو لال حسین نے اس سے کہا کہ میرے دوست ادھر شور مت ڈالنا، میں جیسے ہوں مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ لیکن وہ بھی دنیا دار تھا، اس نے شور ڈال دیا، مادو لال حسین غائب ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 1 مہینہ لاہور رہا، مجھے مادو لال حسین کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ جب میں واپس مکے چلا گیا، مکے گیا، مدینے پہنچا، وہاں پر جا کر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، دعا مانگ کر جب میں فارغ ہوا تو وہاں سے اٹھنے لگا تو میرے پیچھے عین شریعت کے مطابق جیسا میں نے دیکھ کر گیا تھا مادو لال حسین کو، مادو لال حسین وہاں پر مجھے ملا۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی شان۔ یہ شان کے متعلق کچھ واقعہ آپ کو سنانے کا دوستوں مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ان جیسے بن نہیں سکتے، لیکن اگر کوشش کریں، ہمت کریں، کہتے ہیں ہمت مدتا مدد خدا۔ جب انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک لانے کے لیے اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے، ہر کام کے لیے ہم لوگ وقت نکالتے ہیں، دنیا کے ہر کام کے لیے، لیکن اللہ کے لیے آج ہم وقت نہیں نکال رہے۔ جس کا وقت کی ہمیں ضرورت تھی وہ ہم نہیں نکال رہے، اور جس وقت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں کثرت سے۔ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ جو زیادہ درود شریف میرے پہ بھیجے گا قیامت والے دن، میں اس کے ساتھ ایسے ہوں گا جیسے شہادت کی انگلی اور یہ انگلی ہے۔ لیکن دنیا کے کاموں میں ہم الجھ ہی اتنا گئے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں پر جانا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بس دنیا داری میں ہم اتنا الجھ گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم غلط نہیں کر رہے۔ 5 وقت کی اگر نماز انسان پڑھے نا، 1 دن 2 دن نماز شروع